حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے آدمی کے اسلام کی خوبی، اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان لا یعنی کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اسے لا یعنی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان لا یعنی کو چھوڑ دے، یہ خوبصورتی ہے اس کی۔ لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اگر ہم 24 گھنٹے کا سائیکل غور کریں تو کتنا وقت ہم سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ اور غیر ضروری باتوں پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان اوقات کی حفاظت کریں تو بہت آگے کام کر سکتے ہیں۔ مسلمان جس کو نظام ہی وقت کے ساتھ دیا گیا، وقت کی پابندی شریعت کے اندر کتنی اہم ہے، یہ 5 نمازیں اپنے الگ الگ وقت میں پڑھنی ہیں، تمام اوقات متعین ہیں۔ اگر کسی نے وقت گزار کے نماز پڑھی تو وہ کبھی بھی ادا نہیں کہلائے گی، وہ قضا کہلائے گی۔ حج کا ایک دن مقرر ہے، ایک وقت اور ایک مقام مقرر ہے۔ آج کوئی ابھی چلا جائے میدان عرفہ احرام باندھ کر تو جاتا رہے، حج تو نہیں ہوگا اس کا، وہ وقت نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کی اہمیت کتنی کہ رمضان ہی میں ان روزوں کو رکھنا ہے، 29 یا 30۔ اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ نہ رکھا، اس کے بعد وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہا، اس وقت وہ روزہ نہ رکھنے کا جو نقصان کر گیا وہ زندگی بھر کے روزوں سے پورا نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ کا بھی ایک وقت متعین ہے کہ سال پورا گزرے گا پھر زکوٰۃ کا سلسلہ ہے۔ تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ وقت کے ساتھ ہیں، اور آج کا مسلمان وقت ہی کو ضائع کرنے میں بہت آگے بڑھ گیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت سورج ایک اعلان کرتا ہے، اے انسان، اگر آج تم کوئی بھلائی کر سکتے ہو، اچھا کام کر سکتے ہو تو کر لو، آج کے بعد میں واپس لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ آواز لگاتا ہے سورج کی طرف سے، ہم نہیں سنتے، لیکن جب حدیث کے اندر آئی یہ بات تو سورج کا اعلان تو ہوتا ہے کہ اگر آج تم کوئی بھلائی کر سکتے ہو، اچھا کام کر سکتے ہو تو کر لو، کل میں واپس لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ نیا دن ہوگا، روز سورج جب چلا جاتا ہے تو اگلا نیا دن ہوتا ہے، نئی زندگی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بڑی خوبصورت ہے وقت میں برکت کے لیے۔ وہ دعا مانگا کرتے تھے، مانگتے تھے، اے اللہ، میں آپ سے اپنی زندگی کے اوقات کی بہتری اور اوقات میں برکت کا سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں آپ سے زندگی کی ساعات میں، گھڑیوں میں بہتری کی دعا مانگتا ہوں اور اوقات عمر میں برکت کا سوال کرتا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے وہ شخص بہت بھاری گزرتا ہے، بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے، طبیعت کو میں بوجھل ہوتا ہوں میں، کہ کسی شخص کو میں دیکھوں کہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، نہ دین کا کام ہے نہ دنیا کا کام ہے، بس فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی آپ نے کہیں سیرت میں پڑھا چھٹی کا، کہ ہفتے کی ایک چھٹی آپ نے کی ہو، مہینے کی ہو، 10 محرم کی ہو، عید کی ہو، کوئی اور چھٹی کی ہو، کوئی چھٹی کا کہیں کانسیپٹ کسی حدیث میں ملا ہو صحابہ کرام کی زندگیوں میں کہ وہ چھٹی ہے؟ ارے مسلمان کو تو دنیا میں چھٹی کا کام ہی کوئی نہیں، اور ہم چھٹیوں سے خوش ہونے والی ہماری عادت بن گئی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، انبیاء کرام کی زندگی میں کوئی چھٹی کا دن ملا؟ کوئی دن نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو وہی وقت چھٹی کا ہے جب یہ جنت میں پہنچے گا، اس سے پہلے تو کام کا وقت ہے۔ ہم سب اس وقت ایک کمرہ امتحان میں ہیں، یہ دنیا دار المحن ہے اور ہم امتحان گاہ میں ہیں۔ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم سب امتحان گاہ میں ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، سمجھنے کے لیے اس کی بات یہ ہے کہ جب انسان پیپر دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے تو 3-4 گھنٹے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اپنے پیپر کو لکھنے میں، امتحان میں وہ مصروف ہوتا ہے۔ اس کو ٹوائلٹ جانا پڑے تو تقاضے کو دبا دیتا ہے کہ ٹھہر جاؤ۔ اس وقت اسے کوئی بات کرے تو بات بھی نہیں کرے گا، بھوک پیاس لگے اس کو بھی دبائے گا،
کہ نہیں یہ وقت امتحان کا ہے اور مجھے امتحان کے اس وقت کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے، ایک ایک لمحہ میرا قیمتی ہے، بعد میں پھر ضروریات پوری کر لیں گے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح ایک کمرہ امتحان، یہ ہماری زندگی کا ہمارا جہاں میں ہر وقت امتحان گاہ میں ہے۔ اگر کسی کے ایک صاحب ہے، ان کا اچھا خاصا بڑا کاروبار ہے، تو 3 سال 2.5 سال پہلے ان کی فیکٹری کو آگ لگ گئی اور تقریباً 7 ارب روپے کا نقصان ہو گیا، تو بڑی پریشانی میں تھے۔ تو میں ان کو پھر حضرت جی کے پاس لے گیا، دعا بھی کروانی تھی اور ملاقات بھی کروانی تھی۔ تو حضرت نے وہاں ان کو سمجھائی بات۔ حضرت جی نے فرمایا ان صاحب کو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی خوشی کا امتحان لیتے ہیں، کبھی خوشی کا پیپر ہوتا ہے، کبھی صبر کا پیپر ہوتا ہے۔ پہلے اللہ نے فراوانی دی ہوئی تھی، وہ شکر کا پیپر تھا کہ آپ شکر کے پیپر میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ناکام۔ اب اللہ نے پیپر کا رخ بدلا ہے، اب صبر کا پیپر ہے، وہ بھی امتحان، یہ حالت بھی امتحان۔ تو انسان خوشی میں ہے، غم میں ہے، بیماری میں ہے یا صحت کے عالم میں ہے، تمام صورتوں میں ہر وقت امتحان کی کیفیت میں ہے کہ اس صورت میں وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے۔